اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب ہم محبوب کاموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو ہمیں ایک چیز ان میں نظر آتی ہے، اور وہ چیز دوام اور استقامت ہے کہ اگرچہ کہ ایک عمل قلیل ہو، بہت چھوٹا عمل ہو، لیکن وہ دوام کے ساتھ کیا جائے، اس میں استقامت ہو، تو وہ عمل جو اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس عمل میں استقامت کی قوت موجود ہے، تو یہ عمل جو استقامت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگرچہ اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ اس بڑے عمل سے زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ جو بندہ سیزنل کرتا ہے، لیکن اس میں استقامت نہیں ہوتی، موقع بموقع کیا، اگرچہ کہ وہ بڑا عمل ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا کام، وہ مقام حاصل نہیں کرتا کہ جو ہم موقع بموقع کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ کام جو چھوٹا ہوتا ہے بظاہر، لیکن استقامت اور استمرار ہوتا ہے اس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ استقامت والا عمل زیادہ محبوب ہے۔ حاصل کلام یہی بات ہے کہ استقامت جو ہے یہ ایک ایسا گوہر ہے، ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسی عظیم خصوصیت ہے کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب بنا دیتی ہے۔ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں، دنیا میں بھی کامیابی استقامت والے کو ملتی ہے، یہ صرف دین کا معاملہ نہیں ہے۔ استقامت ایک ایسی شے ہے کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بھی استقامت اختیار کرنا ہوگی، اور اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو بھی استقامت اختیار کرنا ہوگی۔ دنیا میں آپ نے کتنے کامیاب لوگ دیکھے، دنیاوی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ان میں یہ چیز ہر ایک میں مشترک یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں مستقل مزاج تھے۔ ہم یہ عموماً بات کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے اس دکان والے کا ایک ریڑھی کے اوپر کاروبار تھا، یہ ریڑھی پر بریانی لگاتا تھا، یا اس کا ڈھابا تھا، یا یہ کوئی بھی کام اس کا بہت چھوٹا تھا، آج اس کا اتنا بڑا کام ہو۔ ہم یہ ایک سرسری موازنہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ جو اس کے 30 سال 40 سال کا جو عرصہ ہے، یہ جو اتنا ٹائم گزرا ہے، اس میں اس شخص نے کس قدر استقامت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا، یہ ہماری نظر میں اس وقت نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم سوچیں تو یہ ہم پر حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ وہ شخص کہ جو آج ہوٹل بنائے ہوئے ہے، جب وہ ایک ریڑھی پر تھا تو اس نے قریبی عزیزوں کے شادی بیاہ میں شرکت کرنے کی بجائے اپنے کام کو ترجیح دی، طبیعت خراب ہوئی تب بھی اپنے کام کو ترجیح دی، موسم خراب ہے تب بھی اپنے کام کو ترجیح دی، یعنی لگاتار وہ اپنے کام سے وابستہ رہا، اور اس کا کام آج جو سر چڑھ کے اس کا جادو بول رہا ہے، اس میں اس کی محنت اور اس محنت میں استقامت یہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایسا شخص کہ جو
استقامت کے ساتھ کام نہیں کرتا اس کو آپ کبھی بھی ترقی کیا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ یہی معاملہ ہمارے ایمان اور روحانیت کا ہے کہ ہمارے ایمان کی ترقی، ایمان کی زینت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری قدر و منزلت، یہ تمام بھی استقامت کے مرہون منت ہے۔ کیونکہ ہم اہل ایمان میں جس چیز کی شدید کمی پائی جاتی ہے وہ استقامت ہے، کہ ہم چیزوں کو ایونٹس کے طور پہ کرتے ہیں اور پھر ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جیسے پچھلا مہینہ رمضان کا تھا، اس میں ہمارا معمول کیا تھا؟ گو کہ اس میں دنیا کے کاموں کا بوجھ کم ہوتا ہے، آخرت کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو رمضان میں کرتے ہیں اس کو استقامت کے ساتھ غیر رمضان میں 50% لینے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز محبوب ہے، جس چیز کے کرنے سے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کی بارش ہوتی ہے، وہ استقامت ہے۔ اگر استقامت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب جانا۔ رب کا مطلب کیا؟ پالنے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، تربیت کرنے والا، پروان چڑھانے والا، بندے کو اوپر لانے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ استقامت اختیار کر گئے، تو اللہ کریم فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، یعنی ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی تسکین کے لیے، ان کی بگڑی کو بنانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں ان پر، اور ان کے لیے کیا بشارت دی جا رہی ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم کوئی خوف محسوس نہ کرو اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں یہ نوید، یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اب تمہیں غم کرنے کی، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ فرشتوں کی معیت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہمانداری کا عظیم اہتمام ان کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ اب دیکھیے کہ ہم بھی یہ سارے کے سارے کہے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اور ہم اس سے منحرف بھی نہیں ہیں، ہم اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پہلا حصہ ایمان کا یہی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر استقامت کیا معنی رکھتی ہے؟
اب دیکھیے کہ کہنے کو یہ چیز ہم بھی کہے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ کو رب ماننے کے جو لوازمات ہیں ہم کہنے کی حد تک استقامت اختیار کیے ہوئے بیٹھے ہیں اس پہ، لیکن اللہ کو رب ماننے کے جو لوازمات ہیں وہ کیا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں پالنے والا ہے، اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے، تو اب جب یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والا ہے، ایسی صورت میں کیا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پالنے والا مانتا ہے، کیا وہ رشوت سے کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے کسی کا مال کھا کے اپنا پیٹ بھرنے کا سوچے گا؟ کہ ایمان تو یہ لایا ہے کہ اللہ مجھے پالنے والا ہے، استقامت اس بات پر اختیار کرنی ہے کہ اللہ میرا پالنے والا ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ مجھے دینے والا ہے، لیکن جن راستوں سے اللہ نے منع کیا ہے سارا مال وہیں سے کھا رہا ہے، تو ایسی استقامت صرف کہنے کی حد تک ہے۔ ایسے شخص پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اتریں گے، ایسے شخص پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اتریں گے کہ اس نے صرف اور صرف ایمان کو ایک قولی بات سمجھ رکھا ہے۔ ایمان زبانی اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اللہ کو زبانی رب مان لیا اور دل میں معاملہ ایسے ہے کہ ہر وہ ذریعہ کہ جو رب نے منع کیا ہے اسی ذریعے کی طرف میلان ہے، اس سے پیسے لے کے کھا جاؤں، اس کا مال کھا جاؤں، بہن بھائیوں کا مال ہڑپ کر جاؤں، رشوت سے جو ملتا ہے وہ لے لوں کہ بھئی یہ تو ہمارے سسٹم کا حصہ ہے۔ تو اب یہ بات بندہ خود اپنے آپ سے پوچھ لے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کس نوعیت سے مانتا ہے۔ ایک پالنے والے رب کی گارنٹی کا ہم اعتراف کر رہے ہیں اور پھر اسی گارنٹی کے اندر ہم خود ڈنڈی مار رہے ہیں، اس گارنٹی کو ہم خود توڑ رہے ہیں۔ اللہ تو دیے جا رہا ہے، ہم صبر کریں تو جو ہمارے نصیب میں ہے وہ اللہ حلال کے ذریعے سے بھی دے گا، لیکن ہم میں انتظار کا مادہ نہیں ہے، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے، اور اس جلدی کے چکر میں ہم استقامت کی اس حسین بندش کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ لگائی کہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، ہم اس استقامت کے بندھن کو توڑ دیتے ہیں اور نتیجتاً مصائب و آلام کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کسی طرف سے مدد نہیں آ رہی۔ مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے مدد کرنے کا جن کے لیے وعدہ فرمایا ہے ان کے لیے زبانی کہنے کے ساتھ ایک قید لگائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، صرف کہنے کی حد تک نہیں، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، پھر ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس راہ کی طرف لگایا کہ جس راہ میں نہ کوئی غم ہے نہ حزن ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تسبیحاں کرتے ہیں، حلقوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو عالمین کا پالنے والا ہم کہتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے
ہم کسی پالنے والے پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس کی آپ چھوٹی سی مثال سمجھیے کہ ایک شخص ہے، وہ کھانا تقسیم کر رہا ہے، 100 بندے ہیں اور اس کے پاس کھانے کے 200 پیکٹس ہیں۔ اس نے کہا ہے لائن لگا دو، لائن لگا کر آپ کو ملے گا۔ اب جو سامنے ہیں ان کو تو جلدی مل رہا ہے، جو ذرا پیچھے ہیں ان سے صبر نہیں ہو رہا، وہ اپنے صبر پر استقامت اختیار نہیں کر رہے، وہ اپنے اس انتظار کو ایک مصیبت سمجھے بیٹھے ہیں۔ نتیجتاً وہ لوگ بھگدڑ مچا دیتے ہیں، لائن کو توڑتے ہیں، جو تقسیم کار ہے اس کے نظام کو خراب کر دیتے ہیں، چھینا جھپٹی شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً جو ایک پرامن دینے کا نظام تھا اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ خراب کر دیا۔ ایسے ہی قدرت کا نظام ہے، النصیب یصیب ولو کان فی البحر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، چاہے سمندر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہماری زندگی میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں کہ جس میں ہمیں اس بات کا پکا یقین ہوتا ہے کہ واقعی دینے والا جو ہے وہ دے رہا ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے والا ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود صبر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے ہی جیسے اس لائن میں لگے ہوئے لوگوں سے صبر نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ تقسیم کا سارا نظام خراب کرتے ہیں، اسی طرح ہم لوگ بھی جب عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پالن ہار ہونے کا، پروردگار ہونے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم نظام زندگی کو خراب کرتے ہیں اور وقت سے پہلے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے کہ جیسے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ دینے والے نے جو نظام سمجھایا ہے تو یا تو آپ کو دینے والے پر یقین نہیں ہے یا اپنے لینے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ نہ اللہ پر اعتماد ہے، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ خود پر اعتماد ہے۔ عملی زندگی میں جس طرح سے ہم بھگدڑ مچاتے ہیں، حلال و حرام کی قید کو ختم کر دیتے ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے تقدیر کی لائن میں ہمارا نمبر رکھا ہوا ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہوتے، تو ہم استقامت کی لائن کو توڑتے ہوئے جب عملی زندگی میں نظام میں بھگدڑ مچاتے ہیں تو اس وقت عملاً یہ لگتا ہے کہ جو نظام زندگی یہ بندہ خراب کر رہا ہے شاید یہ اللہ کو پروردگار نہیں مانتا۔ جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے پالنا ہے وہ تو نظام کو خراب نہیں کرے گا، وہ تقدیر کی لائن کو نہیں توڑے گا، اور جس کو یہ اعتماد ہے کہ اللہ نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں میں انشاءاللہ اس ہدف تک پہنچ جاؤں گا، وہ بھی تقدیر کی لائن کو نہیں توڑے گا۔ تقدیر کی لائن کو، اس استقامت کی لائن کو وہی توڑتا ہے جو عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پالنے والا ماننے کے معاملے میں عملاً منحرف ہو جائے، نہ اپنی ذات پر اعتماد ہو، نہ اللہ کے رازق ہونے کا ایمان عملاً ہمارے اندر جب نہیں ہوتا تو پھر ہم استقامت کے بندھن کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غم اور حزن سے بندے کو نجات کی نوید عطا فرمائی ہے وہ اسی صورت میں عطا فرمائی ہے کہ جب وہ اللہ کو اپنا پروردگار مانے اور اس پر استقامت اختیار کرے۔ استقامت اس کے قول میں بھی ہو اور استقامت اس کے فعل میں بھی ہو، کیونکہ ایمان زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے،
دل کی تصدیق ہے تو دل کی تصدیق عمل میں کیسے غیر حاضر ہو جاتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے دل میں اس بات کی صداقت موجود ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، ہمارے دل میں یہ بات بالکل سچی موجود ہے، ہمارا دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے، دماغ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، تو کیا عمل میں ہم اپنے اس دل کی بات کے خلاف جاتے ہوئے آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کوئی نہیں ڈالتا، کیونکہ دل میں اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ آگ جلا دے گی، اور دل میں اس بات کی بھی تصدیق موجود ہے کہ اللہ میرا پالنے والا ہے۔ جب اللہ پالنے والا ہے تو پھر نظم کائنات میں ہم بھگدڑ کیوں مچاتے ہیں؟ حلال و حرام کی تمیز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازق ہونے کا معاملہ آگ کے جلا دینے کی تصدیق سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ 36 قسم کے کیمیکلز ایسے ہیں کہ وہ آپ لگائیں نہیں جلائے گی۔ اللہ کے حکم کی پابند ہے یہ آگ، حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، چھری ہے کاٹنے والی ہے، اس کی دھار پر کوئی ہاتھ نہیں پھیرتا، کیونکہ یہ بات دل میں موجود ہے کہ یہ کاٹ دے گی، لیکن حضرت اسماعیل کا حلق تو نہیں کاٹا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا جو معاملہ ہے، اللہ پالنے والا ہے، یہ جب ہماری عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ آتا ہے تو اب ہم اس وقت حرام کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام سے پالے گا؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ پالنے والا جس کو ہم کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور اپنے لیے جو پالنے کا انتظام ہے وہ اس کے قانون کے خلاف کرتے ہیں، اور پھر یہ ہم آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ کھانے کے بعد بچے بھی فرما بردار ہوں، زندگی بھی پرسکون ہو، دعائیں بھی مستجاب ہوں، دعائیں بھی قبول ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو نظام ربوبیت ہے، اس میں جو ہم سے ڈیمانڈ ہے وہ استقامت کی ہے، اور وہ استقامت صرف زبانی تکرار کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ استقامت کی جھلک ہمارے عمل میں نظر آنا ضروری ہے۔ اگر وہ صرف زبانی حد تک ہے تو پھر معاملہ زبانی حد تک ہی رہے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سنایا اللہ اسے بھی سنا دے گا، اور جس نے دکھایا اللہ اس کو دکھا دے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دو لفظوں کی بات ہے، لیکن اس کو سوچیں، اس کے مفہوم کو کھولیں تو یہ ہمارے ہر عمل کے اوپر ایک پہرے کے طور پہ کام کرتی ہے کہ اگر ہم نے صرف دینی معاملات کو زبانی جمع خرچ بنا لیا ہے، بس باتیں کرنا، ماؤتھ پریکٹسنگ ہے، بس باتیں کیے جاؤ، باتیں کیے جاؤ، باتیں کرے ہم سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا خشیت الہی والا ہی کوئی نہیں، تو ایسے کو اللہ بھی سنا دے گا کہ تم بھی سناتے رہے، تمہیں بھی اجر سنا دیا گیا، اور دل میں نہیں ہے کچھ لیکن دکھاوا ہے، تو ایسے کو بھی اس کے عمل کا اجر دکھا دیا جائے گا، یعنی سنانے والے کو سنا دیا جائے گا، دکھانے والے کو دکھا دیا جائے گا، لیکن دیا نہیں جائے گا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ربوبیت کو سمجھیں کہ اس نظام ربوبیت میں جو ہمارا رب کے ساتھ رشتہ ہے وہ استقامت کی ڈوری کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اگر ہم عمل کے میدان میں، اقرار و تصدیق اور ایمان کے میدان میں استقامت اختیار نہیں کیے ہوئے
تو پھر دیکھیے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں یہ تعطل کا شکار ہیں، اور تعطل کا شکار چیزیں موسمی چیزیں ہوتی ہیں، اور موسمی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ ہے کہ قلیل عمل ہو لیکن استقامت کے ساتھ۔ تو اپنی زندگی کو استقامت کی طرف لے کر آئیے کہ چاہے دنیا کا معاملہ ہے یا دین کا معاملہ ہے، بنا استقامت کے دونوں میدان میں ہار جاتا ہے بندہ۔ جیسے میں نے ابتداً مثال دی کہ 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 20 سال پہلے حلیم کی ریڑھی لگانے والا اگر آج کوئی بڑا برانڈ بنائے بیٹھا ہے تو اس میں اس کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ اس کی استقامت کا دخل ہے۔ کوئی اچھی چیز بنائے لیکن کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کوئی اس کا انتظار نہیں کرتا، لیکن درمیانی سی چیز لے کر کوئی مستقل مزاجی سے لگا ہو، اللہ اس کو نواز دیتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کے معاملات ہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ ایسے ہی دین کے معاملات ہیں کہ جب تک دین کے معاملات میں استقامت نہیں ہوگی تب تک ہم جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہونے کا نہیں۔ استقامت ایسی بڑی چیز ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے افضل ہے۔ ہم کرامت اور چمتکار کے متلاشی رہتے ہیں، لیکن اس کرامت سے بھی جو بڑی چیز ہے وہ تو استقامت ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کافی عرصے تک رہا، پھر جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ کہا آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا کہ آپ اللہ کے بڑے ولی ہیں، لیکن اب میں جا رہا ہوں کہ میں نے تو آپ سے کوئی بھی کرامت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میرے کسی عمل کو تم نے رسول اللہ کے عمل کے خلاف دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس استقامت سے بڑی اور کرامت کیا ہے؟ اس استقامت سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں ہے۔ ہم کرامت کے متلاشی ہیں، لیکن ہم جس چیز کو اپنا سکتے ہیں وہ استقامت ہے، جو کرامت سے بھی بہت اوپر ہے۔